السلام علیکم ناظرین، میں ہوں محمد اسلام اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل طنز و مزاح محمد اسلام کے ساتھ۔ خواتین و حضرات، مزاح نگاری کے حوالے سے میں ایک بات یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ مزاح کوئی صنف نہیں ہے۔ مزاح مختلف اصناف میں لکھا جاتا ہے اور بعض مزاح نگاروں نے ایک ہی صنف میں مزاح لکھا، بعض میں نے 2 میں لکھا، بعض نے 3 اصناف میں مزاح لکھا۔ تو جہاں تک میرا تعلق ہے تو میں 7 اصناف میں مزاح لکھ چکا ہوں، جس میں سے کئی اصناف میں جو مزاح لکھا ہے وہ اشاعت پذیر ہو چکا ہے، اور باقی میرا ارادہ ہے کہ آئندہ آنے والی کتب کے اندر بھی مزید اصناف میں کام جاری رکھوں۔ تو میں نے کالم بھی لکھے، جنگ اخبار میں آپ میرا کالم پڑھتے رہے ہوں گے۔ پہلے عین غین کے نام سے آتا تھا ایک زمانے میں، اس کے بعد فقہیہ تجزیہ کے عنوان سے آتا تھا، پھر اس کے بعد میں نے مضامین کی کتاب لکھی جس میں مزاحیہ طنز و مزاح کے مضامین تھے، پھر میں نے 100 لفظی کہانیاں لکھیں، پھر میں نے بڑی کہانیاں لکھیں جسے آپ افسانے بھی کہہ سکتے ہیں۔ اس کے بعد میں نے پھر مضامین کی کہانی لکھی، پھر خاکے لکھے، اور پھر 100 لفظی کہانیاں لکھیں، اور اب مزید میں نے 2 اصناف میں کام کیا ہے جو میری نیکسٹ متوقع کتاب ہے جو اس میں شامل ہوں گی۔ تو کوشش یہ ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اصناف میں مزاح لکھیں۔ اب آئیے ہم آج کی اس نشست کو اپنی روایتی سلسلے کی جانب۔ تو آج اصلاح زبان کے حوالے سے ہم نے جس لفظ کا انتخاب کیا ہے اس کا درست تلفظ ہے آمیرانہ۔ ہم اس کو آمرانہ پڑھتے ہیں، نیچے زیر پر زور ہوگا، آمیر جیسے ہم بولتے ہیں آمیرانہ۔ اس کے بعد ہم چلتے ہیں آج کی 100 لفظی کہانیوں کی جانب۔ 21ویں صدی کی یہ اختصار سے لکھی گئی چھوٹی چھوٹی خوبصورت کہانیاں ہیں جو آپ کی خدمت میں ہم پیش کر رہے ہیں۔ تو آج کی ہماری جو پہلی کہانی ہے اس کا عنوان ہے ماسی۔ ماسی کا تقرر میری بیوی سمیرہ کرتی تھی۔ اس نے کبھی مجھ سے مشورہ بھی نہیں کیا۔ جب ہماری شادی ہوئی تو اس نے 60 سالہ ماسی رکھی، 10 سال بعد 50 سالہ اور 20 سال بعد 40 سالہ ماسی رکھی۔ اب ہماری شادی کو 25 برس پورے ہو گئے ہیں۔ ان دنوں ہماری بیوی نے 25 سالہ ماسی کا تقرر کیا ہے۔ میں نے اس سے اس کا سبب پوچھا تو وہ بولی، بیوی کو ماسی رکھتے وقت شوہر کے مزاج کو پیش نظر رکھنا چاہیے۔ میں اس کی یہ بات سن کر مسکرا کر رہ گیا۔ تو خواتین و حضرات، یہ تھی کہانی ماسی، اور اب ہم رخ کرتے ہیں اپنی دوسری کہانی کا جس کا عنوان ہے کمنٹس۔ چودھری ارشاد انگلش کی بورڈ استعمال کرتا تھا، پھر اس نے اردو کی بورڈ کا استعمال شروع کر دیا، لیکن اسے کیا خبر تھی کہ یہ تبدیلی کیا رنگ لائے گی۔ ہوا کچھ یوں، اس کے آفس کی 4تھی منزل پر ایک لڑکی وجیہہ کام کرتی تھی جو فیس بک فرینڈ تھی۔ وجیہہ نے اپنی تصویر شیئر کی تو چودھری ارشاد نے اس پر اردو میں کمنٹس کیے، لولی۔ لیکن چند لمحے بعد وجیہہ اس کے پاس آ کر اسے برا بھلا کہنے لگی۔ اس نے خفگی کی وجہ دریافت کی تو وہ بولی، میں تمہیں لولی دکھائی دیتی ہوں؟ بے شرم! تو جناب لولی اور لولی میں امتیاز کرنا ذرا مشکل ہو گیا۔ اب آئیے خواتین و حضرات، ہم چلتے ہیں اپنی ایک اور دلچسپ کہانی کی جانب۔ اس کا عنوان ہے روزہ۔ ڈیوڈ براؤن پہلی بار رمضان میں پاکستان آیا تھا۔ اس نے یہ دیکھا کہ ہر طرف نور کی برسات ہو رہی ہے، لوگ خشوع و خضوع کے ساتھ عبادات میں مصروف ہیں، نماز، روزہ اور تراویح بھی وہ شوق سے ادا کر رہے ہیں۔ ڈیوڈ براؤن یہاں مسلمانوں کو اس طرح روزے رکھتا دیکھ کر بہت خوش ہوا۔ اس نے اپنے میزبان عبد الماجد سے دریافت کیا، کیا یہاں سب مسلمان روزہ رکھتے ہیں؟ جس پر عبد الماجد نے کہا، مجھے یہ تو نہیں پتہ کہ یہاں سب مسلمان روزہ رکھتے ہیں یا نہیں، لیکن سب روزہ کھولتے ضرور ہیں۔
تو خواتین و حضرات، یہ تھی آج کی ہماری مختصر سی نشست۔ امید ہے آپ کو حسب روایت ہماری یہ کہانیاں جو آج ہم نے سنائی ہیں یہ بھی پسند آئی ہوں گی، اور اپنی نشست کے اختتام کرنے سے پہلے ایک بار پھر ہم آپ سے درخواست کریں گے کہ ہماری ویڈیوز کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرتے رہیے گا۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔